بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اس وقت خانزادہ حدید کے روم میں بیٹھی تھی۔ وہی پیچ کرتا، بکھرے بال اور رو رو کر پورا چہرہ سوج گیا تھا۔ آنکھیں تو لگتا تھا جیسے کسی نے سرخ انگاری رکھ دیے ہوں۔ آج خانزادہ کو مرے 5 دن ہو گئے تھے۔ نہیں، اس کا دل یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ وہ مرا ہے۔ اس کے دل میں یہ گمان گڑ گیا تھا، وہ زندہ ہے، وہ لوٹ کر آئے گا۔ وہ منتظر تھی۔ اس کے جنازہ اٹھا تھا۔ وہ جھلسی ہوئی لاش کو خانزادہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے اسے یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ حویلی والوں کو تو جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے بت بنا دیا تھا۔ خانی بیگم کا سارا روب دبدبہ خاک ہو چکا تھا۔ خالی خالی نظروں سے دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ یہ شاندار محل نما بڑی حویلی جس میں بآسانی 10 خاندان رہ لے، خانزادہ کی پیدائش پر ہی خان یوسف نے اس کے نام لکھ دی تھی۔ ان کا بس چلتا تو اس نیلی آنکھوں والے سفید گڈے کے نام پورا علاقہ لکھ دیتے۔ اپنی سرداری اور عزت بھی سب اسے دینے کو تیار تھے۔ کئی بار اپنے اصولوں سے ہٹے تھے۔ اب دل کا درد لیے 3 دن ہاسپٹل میں رہے اور پھر ضد کر کے گھر آ گئے، مگر ان کے ہونٹوں پر یہی تھا، ان کے ہونٹوں پر چپ تھی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ایک چپ ریحان رو رو کر تھک گئی تھی۔ دل نہیں مانتا تھا وہ مرا ہے، لیکن آنکھوں نے سفید چادر میں لپٹا وجود دیکھا تھا۔ وہ پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ حویلی چھوڑ کر گئی تھی، کاش وہ واپس لینے ہی نہ آتا، اس سے محبت کا اظہار کرتا، نہ اپنی محبت میں مبتلا کرتا۔ اس کا وہ نرم مہربان لمس اس میں اب بھی جاگتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تکتی جاتی تھی جہاں وہ انگارہ لب رکھ کر ہنسا تھا۔ وہ تھک کر رونے لگی۔ کوئی اسے یقین کیوں نہیں دلا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے؟ سب کیوں مان گئے کہ وہ چلا گیا ہے؟ باہر اچانک ہوتے شور پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ خان عازر چیخ رہے تھے۔ وہ تیزی سے چادر سنبھالتی باہر نکلی تھی۔ باہر ملازمین کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے باپ نے مروایا ہے میرے بیٹے کو، کیا دشمنی تھی میرے بیٹے سے؟ خان عازر نے گل جان کو مار مار کر ادمرہ کر دیا تھا۔ یاور سرخ آنکھیں لیے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ دعویٰ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گل جان بیگم کو ہی سب دیکھ رہے تھے۔ شور کی آواز پر خانی بیگم بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ اب بھرائی آنکھوں سے گل جان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ چاہتے ہوں گے یہ حویلی اور سرداری ان کے نواسوں کو ملے۔ اس بات سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ثنا بیگم تنفر سے کہنے پر یاور جھٹکے سے مڑا اور حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ عیسیٰ جو کمرے میں 3 دن سے بند تھا، بھاگا بھاگا نکل کر باہر آیا۔ سب سمجھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ خان عازر نے داور کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے گل جان بیگم کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ ہم سے مانگ لیتی گل جان، یہ حویلی بھی دے دیتے اور سرداری بھی، سب دے دیتے۔ ہمارے بیٹے کو مار کر کیا لگتا ہے تمہارے بیٹے کو یہ سب مل جائے گا؟ خانی بیگم دکھ اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے سرد لہجے میں بولی۔ داور نے کرب سے آنکھیں میچی۔ بھائی کے جانے کا غم جان لیوا تھا اس پر، یہ ذلت پر یہاں سہمی ہوئی سی سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے، ایسا جانوروں جیسا سلوک، اتنے پتھر دل لوگ۔ وہ خوف سے ڈر گئی۔ پلیز ایسا نہیں کریں، پلیز، وہ مر جائیں گی۔ خان عازر کا پھر سے ہاتھ اٹھا۔ گل جان کے سر سے نکلتا خون اور خاموشی کی چادر اوڑھے سفید ہونٹ دیکھتی پریہان بری طرح ڈر کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ خان عازر کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ پریہان کو دیکھتے ہی انہیں اپنا بیٹا یاد آیا تھا۔ اس لڑکی کے پیچھے وہ لڑ پڑتا تھا۔ بھاڑ میں گئی حویلی اور یہ جائیداد، ہمارا بھائی تھا جو مرا ہے۔ اگر حاکم خٹک نے مارا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی صرف دشمن ہے۔ اس کا بدلہ لینا ہے تو حاکم خٹک سے لیں گے۔ ہماری ماں کو مار کر بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک کمزور عورت جو خود بھی برسوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہے، اسے مار کر آپ کو کیا تسکین ملے گی؟ داور بھیگی آواز میں دھاڑا۔ خان عازر حقارت بھری نظر زمین پر پڑی بے ہوش گل جان پر ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ خان داور جھک کر ماں کو بازوؤں میں اٹھا کر وہاں سے لے گیا اپنے کمرے سے۔ یہ سب دیکھتی پلوشیں پلٹ کر پھر سے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ زرشیں ماں اور بھائی کے پیچھے بھاگی۔ ان معاملات سے کیا لینا دینا ہے تمہارا؟ تم منحوس ہو جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو۔
وہ سکون بھول گیا تھا، پورے گھر کے خلاف ہو گیا تھا۔ تم نے جان لے لی میرے بیٹے کی، خانی بیگم پریہان کو وہاں جمع دیکھ کر ہذیانی ہو کر چیخی تھی۔ 5 دن سے حویلی میں چکراتی خاموشی دور کونے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ پریہان ان کی بات پر لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ خانی مورے پلیز، عیسیٰ بے ساختہ آگے ہو کر خانی بیگم کو سنبھالتا انہیں مزید بولنے سے روک گیا۔ عیسیٰ یہ منحوس ہے، پوچھو اس سے، جب سے آئی ہے کبھی میرے بیٹے کو سکون سے رہنے دیا؟ اس نے اس سے شادی کر کے یہاں آ گئی اور اس کا کہتی رہی کہ وہ ضرورت کے لیے لایا ہے۔ پوچھو اس سے کیوں میرے بیٹے پر الزام لگایا، کیوں اس کی خوشیاں چھینی اس نے؟ خانی بیگم عیسیٰ کے گلے لگ کر روتی جا رہی تھی۔ وہ لب بھیج گیا، نیلی آنکھوں میں سرخی اور سرپن تھا۔ پلٹ کر ایک خاموش نظر پریہان پر ڈالی۔ وہ بھرائی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی خانی بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ایک چپتی نظر پتھر بنی پریہان پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ پریہان خالی ہال میں ساکت کھڑی تھی۔ ہاں، اس نے حدید کو کبھی خوشی نہیں دی۔ وہ ایک ایک کو سنبھالتا، مناتا، تھک رہا تھا، مگر وہ کبھی اس کا سہارا نہیں بنی تھی۔ وہ خیال رکھتا تھا، ڈھال بنا رہتا تھا، اور پریہان نے اس کے بدلے کیا کیا تھا؟ وہ اپنا محاسبہ کرتی، آنسو بہاتی وہیں کھڑی تھی۔ چاہے اب وہاں کھڑے کھڑے مر بھی جاتی تو کسی کو کیا؟ وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر سر ڈالے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے بیٹھ گیا۔ رک رک کر بولتا تھا اور بولتے بولتے رک جاتا تھا۔ غم کی شدت ایسی شدید تھی کہ کمی آتے آتے شاید سالوں لگ جاتے۔ ابھی تو پھر چند دن گزرے تھے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، اپنی فکر کرو، طبیعت خراب لگ رہی ہے تمہاری، کچھ کھایا پیا ہے؟ آنی نے نرمی سے سوال کیا تو وہ انہیں دیکھتا سوچ میں گم ہوا۔ اسے یاد نہیں تھا کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ آخری بار گھر میں ثنا بیگم نے زبردستی کھانا کھلایا تھا اور اس بات کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے قیمہ بنایا ہے، ابھی روٹیاں بناتی ہوں، ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا۔ اس کی غائب دماغی پر آنی نے تعصب سے اسے دیکھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ پروا نے ترہم سے اس اونچے چوڑے انسان کو دیکھا جو ساکت بیٹھا تھا۔ وہ شوق تب ہوئی جب اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ تیزی سے رخ پھیر گیا تھا مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ آپ رو رہے ہیں، کیا آپ کو قیمہ نہیں پسند؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی ہے وہ قیمہ ناپسند ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے؟ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے قیمہ ناپسند ہوا تو کیا کرو گی؟ پروا اس کے صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ ٹیسٹ کریں، آنی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، مجھے تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا۔ وہ جواب کے ساتھ معذرت بھی کر گئی۔ موسیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حدید نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا، چھوٹی سی گڑیا ہی تھی وہ۔ اسکائی بلو ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ گلے میں اسٹالر لٹکائے وہ کٹ سے بھلے بڑی لگ رہی تھی مگر چہرے پر بالکل بچوں جیسی ملائمت اور نرمی تھی، رنگت میں گلابی پن تھا۔ میں جانتی ہوں آپ ہرٹ ہیں، اب کیا کہتی ہیں جب وہ اپنی ٹوئیٹی کو حق کرتی ہیں تو تکلیف بھول جاتی ہیں؟ کیا آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان اگر اس کی آنی کی ذمہ داری لے رہا ہے، علاج کروا رہا ہے تو یقیناً اس قابل تھا کہ اس کے غم میں شریک ہوا جائے۔ پروا نے اس بات کو بس یہیں تک سوچا تھا۔ شور کہاں ہے تمہاری اپیا کا ٹوئیٹی؟ وہ آہستگی سے مسکرایا اور سوال کیا۔ پروا آگے بڑھی اور جھجک کر اس کے ساتھ لگتی اس کے گرد بازو پھیلا گئی تھی۔ موسیٰ ساکت رہ گیا۔ کچن کے دروازے سے سلاد کے لیے پروا کو بلانے آئی آنی کا جی چاہا دیوار میں سر دے مارے۔ انہیں شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ بچے، ایک منٹ۔ موسیٰ نے نرمی سے دور ہو کر اسے دیکھا، سادہ سی نظر اور معصوم چہرہ۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا وہ ٹوئیٹی آپ ہو، اپنی اپیا اور آنی کے علاوہ کسی کو حق مت کیا کرو۔ اس نے خفت سے سمجھاتے ہوئے سر تھپ تھپایا تھا۔ آنی نے کہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں اسی لیے حق کیا ہے۔ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے خفگی سے دور ہو گئی تھی۔ ہاں بھائی ہوں، پھر بھی موسیٰ کا غم بھگ سے اڑ چکا تھا۔ فکر مندی سے اسے سمجھانے لگا۔ حدید صحیح کہہ رہا تھا، اسے کسی قسم کا خطرہ ہے اور یہاں تو وہ خود خطرہ بنی گھوم رہی تھی۔ کیا آپ اب ٹھیک ہیں؟
پروا نے اپنی کمر پر ہاتھ لگا کر اس سے پوچھا۔ وہ گہری سانس بھرتا سر ہلا گیا۔ پھر تھینکس کہے، کیا آپ میرے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ وہ چکرا کر رہ گیا۔ اسے یہ چابی والی گڑیا لگی تھی، اس میں تو اچھی خاصی زبان بھی تھی۔ آف کورس بھائی ہوں، مگر میں آپ کا سگا بھائی نہیں، وہ بے چارگی سے بولا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو بہن بنانے پر ہچکچا رہا تھا۔ سگا بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کہے پر قائم تھی۔ موسیٰ کو چپ ہو جانا بہتر لگا۔ پروا نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی۔ وہ کچھ دیر پہلے اچھا خاصا قابل رحم لگ رہا تھا، مگر اب بحث کرتا ہوا نہ بھائی لگ رہا تھا نہ قابل رحم۔ پروا یہاں آؤ۔ ان کی بحث سنتی آنی نے دانت کچکچا کر پروا کو بلایا تو وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ بے ساختہ سر تھام گیا۔ ہادی، تمہاری اس گڑیا کا واقعی خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے خطرہ اس کے قریب بعد میں آتا ہوگا، یہ پہلے اس تک پہنچ جاتی ہوگی۔ اسے باپ بھائی کا رشتہ بنا کر یعنی جیسے بھی ہمدردی بٹورتے پھرو۔ وہ فکر مند ہونے لگا۔ ابھی وہ صحیح سے تفصیل نہیں جان پایا تھا، مگر اتنا جان گیا تھا، وہ غیر معمولی حسین اور چھوٹی سی لڑکی عقل سے بالکل پیدل ہے۔ وہ بہت لوگوں کی نظر میں بھی آتی ہوگی اور اسے نقصان بھی بہت آرام سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کھانا لگا کر زبردستی اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ پروا اس کے بعد نہ اس سے بولی نہ قریب آئی تھی۔ وہ ناراض ہو چکی تھی، اس نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ ناراض ہی اچھی ہے۔ آپ کل ریڈی رہیں گی؟ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا یہاں، اس نے روانہ ہونے سے پہلے آنی کو سمجھایا۔ پروا کھانا کھاتے ہی روم میں جا چکی تھی۔ بیٹا، پروا کی حرکت کا برا مت منانا، وہ سب سے ایسے ہی کلوز ہوتی ہے، وہ لڑکوں سے فری نہیں ہوتی۔ اس کی بس دو کمزوریاں ہیں اور وہ ہے باپ بھائی۔ اسے ان رشتوں کی شدت سے چاہ ہے اور اسی لیے آج وہ تمہیں روتا بھی نہیں دیکھ پائی۔ اب تم نے کہہ دیا بھائی نہیں ہو تو تمہارے قریب نہیں آئے گی کبھی، آنی نے شرمندگی سے وضاحت دی تھی۔ وہ اپنی بلا ارادہ کی گئی حرکت پر خود کو کوسنے لگا۔ بس ایک بچی ہی تو تھی، اسے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے رکا اور سر اٹھایا تو سامنے پروا ٹیرس پر کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ وہ پنک ٹوئیٹی زیر لب بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ثنا بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بھاری پردے ونڈو پر پھیلے روشنی کا راستہ بند کیے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ عیسیٰ، اٹھ جاؤ لڑکے، یہ کیا تم نے خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے؟ ثنا بیگم کو عجیب وحشت سی ہونے لگی تھی۔ موسم کافی بدل گیا تھا۔ اب کوئی فین آن نہیں کرتا تھا، مگر اس کا روم کا فین فل اسپیڈ میں آن تھا۔ انہوں نے جلدی سے فین آف کیا اور پردے ہٹا کر کمرے کو تھوڑا روشن کیا۔ بیڈ پر وہ ایسے پڑا تھا جیسے مجسمہ ہو جو ہلنے کے قابل نہ ہو، جو ہلنے کے قابل ہو۔ عیسیٰ، یا اللہ، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ اس کا چہرہ چھو کر ہی دہل گئی تھی۔ وہ جل رہا تھا بخار سے۔ ثنا بیگم نے موسیٰ کو بلوایا۔ قسمت سے وہ ابھی حویلی میں ہی تھا، ورنہ حویلی میں رہنا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ کیا ہوا عیسیٰ کو؟ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، ابھی آ جائے گا۔ موسیٰ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ماں کو بتایا اور اسے کھینچ کر سیدھا کرتے ہوئے پریشانی سے اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ بخار ہے، فین آن تھا۔ دو بھائی ہو تم لوگ، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ مانتی ہوں خانزادہ کے مرنے کا دکھ ہے، دکھ مجھے بھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ساتھ مر جائیں۔ پوری حویلی ایسے ہو گئی ہے جیسے وہ جاتے جاتے زندگی ساتھ لے گیا ہے۔ جسے دیکھو کمرے میں بند پڑا، لگتا رو رہا ہے، بیمار ہے۔ خانزادہ ہی کو سانس دے رہا تھا، خانزادہ ہی سب کو سانس دے رہا تھا بس۔ موسیٰ، میں کہہ رہی ہوں سنبھالو خود کو، تم بھی اور اپنے اس بھائی کو بھی توجہ دو ذرا۔ ثنا بیگم بھری بیٹھی تھی جیسے۔ موسیٰ نے بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ باقی کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھ سے اس کے بغیر نہیں رہا جا رہا، مجھ سے نہیں جیا جا رہا۔
مجھے سب میسر تھے کال پر، پھر بھی اس کے بغیر مرنے والا ہو رہا تھا، اسی لیے واپس آ گیا۔ کہاں جاؤں کہ وہ مل جائے مجھے؟ وہ عیسیٰ کے بال سنوارتا بول رہا تھا۔ آواز بھرا گئی تھی۔ ثنا بیگم کا اس کی حالت پر کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ شاید یہ بھی اسی وقت سے گزر رہا ہے، شاید عیسیٰ کو واقعی حدید سانسیں دیتا تھا۔ لیکن فکر مت کریں، ہم سب سنبھل جائیں گے۔ سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے نا، وہی وقت دے دے ہمیں مورے، یہ بہت مشکل وقت ہے، گزرتے گزرتے بھی آدھا مار رہا ہے۔ وہ نرمی سے بولتا جھلملاتی آنکھوں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ اب کوئی جواب نہیں تھا۔ ثنا بیگم بول نہیں پائی۔ ڈاکٹر آ گیا۔ ڈپریشن ہے اور موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈ بھی لگی ہے، ان کو احتیاط کریں، یہ سردی زیادہ بڑھ جائے تو یہ بخار جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد پیشہ ورانہ انداز میں بتایا اور میڈیسنز کے ساتھ کچھ ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ موسیٰ نے ملازم کو بھیج کر میڈیسن منگوائیں تو اسے بے ساختہ ادب خان کا خیال آیا۔ خانزادہ کا بہت قریبی بندہ تھا وہ، نہ جنازے میں تھا نہ اس کے بعد نظر آیا۔ موسیٰ کو تشویش ہوئی، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ حویلی کے ارد گرد تو منڈلاتا رہتا تھا وہ، اس کا گھر، فیملی، دوست اور وارث، سب کچھ تو خانزادہ تھا، پھر وہ کہاں گم ہوا تھا؟